نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرقہ واریت صرف اختلاف نہیں، یہ وہ زہر ہے جو امت کو اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو ایک بار بھڑکی تو نسلوں تک دلوں کو جلاتی رہی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم لے کر اٹھی تھی، آج فرقوں کے جال میں ایسی جکڑی گئی کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ خلفائے راشدین کے دور تک دین کا مرکز قرآن و سنت تھا، فیصلے وحی کی روشنی میں ہوتے تھے، لیکن جب اقتدار، تعصب اور ذاتی نظریات دین پر غالب آ گئے تو فرقے بننے شروع ہوئے۔ خوارج پہلا گروہ تھا جس نے اپنے فہم کو دین قرار دے کر خون بہایا، پھر شیعہ، معتزلہ، مرجئہ، خفیہ باطنی فرقے۔ یہ سب تاریخ کے وہ ابواب ہیں جہاں دین کے نام پر دین کی روح قتل ہوتی رہی۔ قرآن نے اس تفریقے کو سختی سے منع کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ مزید فرمایا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ دین کو بانٹنے والے اللہ کے نبی سے تعلق کھو بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فرقوں میں نہیں، سچ صرف اتباع نبوی اور سلف صالحین کے نقش قدم پر ہے۔ فرقہ واریت کا انجام کیا ہوا؟ امت کی خلافت چھن گئی، بغداد لٹ گیا، اسپین ہاتھ سے گیا، ہندوستان غلام بنا، اور آج ہم ٹکڑوں میں بٹے، کمزور، منتشر اور دشمنوں کے ہاتھوں کھیل بنے ہوئے ہیں۔ فرقہ پرستی صرف مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ایک فکری زنجیر ہے۔ جس دن ہم نے اپنی پہچان کو مسلک کے بجائے قرآن و سنت بنا لیا، اسی دن ہم دوبارہ ایک امت بننے کی طرف بڑھیں گے۔ اختلاف فطری ہے لیکن دشمنی شیطانی ہے، اتحاد نعمت ہے اور فرقہ واریت اللہ کی ناراضی کی علامت۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مساجد میں نہیں، دلوں میں جوڑنا ہوگا۔ مسلکی پرچموں کو نہیں، کلمہ توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا ہوگا، کیونکہ نجات فرقے میں نہیں، صرف قرآن اور سنت میں ہے۔ اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمارے دلوں کو قرآن و سنت پر جمع فرما اور ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔